السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کے عنوان سلسلہ وار عنوان میں آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک ایسے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کی چار جو پیڑھیاں تھیں نا اوپر نیچے، ان کو صحابیت کا شرف حاصل تھا جو کہ کسی اور صحابی رسول کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک فضیلت سمجھ لیں کہ ان کے باپ صحابی ابو قحافہ، خود ابو بکر صحابی، اور ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے، یعنی کہ ان کو بھی صحابیت کا شرف ملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مشرف با اسلام ہوئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری تو حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت زید ابن حارثہ ایک عرصے تک یہ شخصیات صرف عبادات کرتی تھیں اور کسی کے سامنے تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وانزل تشیرت الاقربا کے تحت آپ کو حکم صادر فرمایا تو حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعوت کی اور وہاں پر لا الہ الا اللہ کا جو سبق ان کو پڑھایا تو سب اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اسلام میں آنے کا اعلان کیا۔ تو یہ جو اپنے گھر سے ہٹ کر پہلے انسان بنتے ہیں کہ جو غیروں میں ہیں، جو کہ اپنے خونی رشتہ دار تو نہیں، حضرت علی حضرت ختیجہ کا تو ایک رشتہ بھی تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ایک پہلے انسان جو کہ مشرف با اسلام ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اپنے مال سے بے شمار مددیں کی، جس میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، حضرت بلال وغیرہ، یہ اسلام میں ایک تقویت پہنچانے کا ذریعہ بنا ان کے مال سے، اور ان کی جان بھی ساتھ لگی کیونکہ انہوں نے ہجرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ سفر کیا، جو کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت فرمائی تو قرآن پاک میں بھی اللہ کے نبی کا اور آپ کے صاحب کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا تحزن، کہ آپ ڈریں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس سے ان کی صحابیت قرآن پاک سے جو ہے مہر لگ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہتے، ہر جنگ میں حصہ لیا۔ سابقون الاولون تو تھے ہی، مہاجرین میں بھی سر فہرست تھے، اور بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، بیت رضوان ہو، تبوک ہو، حنین ہو، ہر اس فضیلت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شامل رہے جس میں اللہ رب العزت نے مومنین سے راضی ہونے کا عندیہ دیا۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ خود ساری زندگی اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دی، اور آپ ہی کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی، یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں ایک بہت پرومیننٹ ہستی تھے، جس کا ایک ثبوت یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت ابوبکر صدیق سے مشورے بھی کیا کرتے تھے۔ عمر میں وہ زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے دنیا دیکھی تھی، قریش میں بھی ان کا ایک خاص احترام تھا، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی انصار مدینہ ان کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا احادیث فرمائی۔ جنت کے عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں، ان میں بھی ان کا نام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے کسی کا نام لے کر جنت کی بشارت دی ہو، اس سے بڑے اور کیا فضائل کسی کے بیان کیے جائیں۔ یہی سب سے بڑی فضیلت ہے
آپ کی کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا، ابو بکر فی الجنہ۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کی امامت اور نماز پڑھانے کا بھی جو ہے حکم صادر فرمایا، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہترین فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس میں ایک بات کر دوں، قبائلی زندگی کا ماحول اگر آپ ذہن میں رکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں، آل رسول اور اہل بیت رسول، وہ ایک خاص احترام اس لیے کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کا اور ان کی اولاد کا کہ یہ غیر ہو کر خونی رشتہ اور نسلی رشتہ اور قبیلہ بھی نہ ہونے کے باوجود اپنی جان سے، اپنے مال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بہت بڑی فضیلت جو کہ حضرت علی نے ان کی وفات پر ان کے جنازے پر کھڑے ہو کے بیان فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر کی شجاعت سامنے آتی ہے۔ چونکہ ان سے ان کی بارے میں یہ نہیں ملتا کہ دو بدور انہیں جنگیں کر کے کسی کو قتل کیا ہو، لیکن ایک شجاعت انسان کے اندر ہوتی ہے جس کا حضرت علی نے ان کے جنازے پر اظہار کیا۔ یہ راز کھولا کہ بدر کی رات، اے ابو بکر، وہ تم تھے جو رات کے اندھیرے میں رسول اللہ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ سامنے 1000 کا لشکر تھا، کہیں سے بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اندھا تیر آ سکتا ہے، کوئی نیزہ کوئی رات کے اندھیرے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اکیلے کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر آپ کو پہرا دیتا ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا اور آپ کی شجاعت کے قائل ہوئے، اور یہ راز انہوں نے آپ کے جنازے پر کھولا کہ ابو بکر، تو وہ شجاعت تم تھے کہ بدر کی رات جب رسول اللہ کے خیمے کے باہر تم کو میں نے پہرا دیتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ بھی ہوئے، اور انتہائی سادہ زندگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر وہ علم، ہر وہ فضیلت، ہر وہ جو تزکیہ نفس حاصل ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کی بنا پر انہوں نے اپنی خلافت راشدہ میں بین ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز کے اوپر سارے 2 سال کا عرصہ گزارا، اور 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبعی موت فرمائی اور اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔